بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وآلہ طیبین طاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين۔ عزیزان گرامی، آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور موضوع کا جو عنوان ہے وہ ہے نفس کی بیماریاں۔ اور بہت سارے لوگ نفس کی بیماریوں سے بیچارے بے خبر ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ شدید پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ نفس کی بیماری ہی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ نفس کی بیماریوں کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، نفس کی بیماریوں کی وجہ سے جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں، اور نفس کی بیماریوں کی وجہ سے یہ چوریاں ڈاکے قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور نفس کی بیماری کی وجہ سے یہ فرسٹ ورلڈ وار لگتی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار لگتی ہے، اور لاکھوں انسان مارے جاتے ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ نفس کی بیماری کتنا بڑا اہم موضوع ہے، اور اس سے بے خبری کی وجہ سے انسان خود کو خود تباہ کرتا ہے، اپنے گھر کو برباد کرتا ہے، اپنے بچوں کو برباد کرتا ہے، جہالت کی وجہ سے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہالت سے بڑھ کر انسان کا کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ تو نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج یہ آج بھی کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، کالجوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ صرف جو اہل بیت کی یونیورسٹیاں ہیں، محمد و آل محمد کی یونیورسٹیاں ہیں، ان میں یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر اس کو بین الاقوامی بنایا جائے تو کتنے فتنے فساد، کتنے ٹینشن اسٹریس، کتنے جھگڑے، کتنی جنگیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے نفس کی بیماریوں کا آغاز اس حدیث پاک سے کرتے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام نے بتلائی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول انہوں نے بیان کیا، حدیث بیان کی کہ لوگوں، دنیا میں 3 طرح کی بیماریاں ہیں۔ جسم کی بیماری تو سبھی جانتے ہیں کہ اس میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ فرمایا مگر یہ جو جسم کی بیماری ہے، اس سے بھی پہلے ایک اور بیماری بھی ہے دنیا میں۔ وہ کیا ہے؟ فقر و فاقہ، غربت، پاورٹی۔ دیکھ کتنے آج بچے افریقہ میں، غریب ملکوں میں بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، صحیح غذا نہ ملنے کی وجہ سے لوگ کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں بیچارے، ساری وٹامنس نہیں ملتی، منرلز نہیں ملتے، بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو غربت، فقر و فاقہ بھی بڑی بیماری ہے، مگر اس سے خطرناک بیماری جسم کی ہے۔
فقر پہ انسان چلو صبر کر سکتا ہے، مگر اگر انسان کے گردے میں پتھری ہے، دانت میں درد ہے، جسمانی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی، یہاں تک تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اب جو تیسری بیماری بتلا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ فرمایا تیسری بیماری ہے نفس کی بیماری۔ ٹھیک ہے، نفس کی بیماری حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی جسم کی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک ہے، فقر و فاقے سے بھی زیادہ خطرناک۔ کیوں؟ دلیل بھی بتلاتے ہیں کہ بھائی اگر جسم بیمار ہوگا تو کتنے سال درد ہوگا، کتنے سال، انسان کی زندگی 100 سال سے زیادہ نہیں اکثر۔ فرمایا لیکن اگر تمہارے نفس کے اندر بیماری ہے اور تم نے دنیا میں اس کا علاج نہیں کرایا، دنیا میں بھی نفس کی بیماری کی وجہ سے تم اسٹریس میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، جھگڑوں میں مبتلا ہو، فتنوں میں مبتلا ہو، مگر مرنے کے بعد اگر نفس کی بیماری کے علاج کے بغیر قبر میں چلے گئے تو فرمایا اللہ اکبر، ناقابل تصور ہے وہ درد و عذاب۔ فرمایا 70 عذاب ایک بیماری کی وجہ سے مردے پہ نازل ہوں گے، 70 عذاب، اللہ۔ اور ان بیماریوں کا اشارہ بھی کیا، مثلا تکبر، پراؤڈ، انسان کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، فرمایا یہ اگر بیماری ہے اور اب لے کے چلے گئے قبر میں 70 اژدہا آپ پہ حملہ کریں، کیونکہ تکبر سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان نے کیا، فاستکبر وکان من الکافرین۔ تکبر کفر ہے، یعنی اگر کفر کی نجاست کو ختم کیے بغیر تم قبر میں چلے گئے، 70 اژدہا یعنی بڑے بڑے سانپ وہ تم پہ حملہ ور ہوں گے۔ پھر یہ بھی بتلایا کہ وہ اژدہا ہے کیا، تم تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان اژدہا میں سے اگر ایک اژدہا اپنی زہریلی سانس کو دنیا میں پھینک دے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ عذاب ایک انسان کیسے برداشت کرے؟ تو عزیزان گرامی آئیے پہلے اس تکبر کو سمجھیں کہ یہ تکبر کیا چیز ہے، کیوں انسان تکبر کرتا ہے، وجہ کیا ہے، وہ تکبر ہے کیا؟ ممکن ہے کہ ہم تکبر میں مبتلا ہوں، جہالت کی وجہ سے ہم سمجھتے نہیں ہمارے اندر تکبر نہیں۔ اس میں ایک بڑا پیارا لطیفہ ہے مگر بڑی نصیحت ہے۔ کہتے ہیں پاکستان میں ایک صاحب تھے، وہ جناب چودھری صاحب تھے، بڑے پیسے والے تھے، وہ الیکشن میں کھڑے ہونے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا چودھری صاحب آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آپ کے اندر بڑا تکبر ہے، بڑا گھمنڈ ہے، لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو چودھری صاحب کہنے لگے جی نہیں، میں لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ یہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، میرے اندر کوئی تکبر نہیں۔ بہت بڑا جلسہ کیا، بڑا پیسہ خرچ کیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ چودھری صاحب نے کہا میرے خلاف جو بہت بڑا پروپیگنڈا ہے وہ کہتے ہیں چودھری صاحب میں تکبر ہے۔ میرے بھائیو بالکل میرے اندر تکبر نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر میرے اندر تکبر ہوتا تو میں تم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کے پاس ووٹ لینے آتا۔ تو اب آپ کے ہنسی آ گئی ہوگی، لیکن ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم بھی سمجھتے ہمارے اندر تکبر نہیں ہے، لیکن قرآنی آئینے میں جب ہم دیکھیں گے، نبی پاک کی حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے تو ہمارا سر بھی نیچے ہو جائے گا کہ ارے بھائی ہم وہ سمجھتے تھے ہم تو اچھے انسان ہیں، مگر وہ تکبر کے جراثیم ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ آئیے اب ایک دلیل، ایک آئینہ قرآن سے آپ کو دکھاتے ہیں، ابھی پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر تکبر ہے یا نہیں، میرے اندر تکبر ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وہی تکبر کی وجہ سے۔ ٹھیک، اب
اللہ پاک نے جب کہا کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو شیطان کا جملہ قرآن کی آیت کیوں بنی کہ اس میں نصیحت ہے؟ تو شیطان کہتا ہے پروردگار قصور میرا نہیں ہے، قصور تیرا ہے، استغفر، تیرا قصور ہے۔ میں تیرا کتنا اچھا بندہ تھا، میں کتنا نمازی تھا، میں کتنا سجدہ کرنے والا تھا، میں کتنا رکوع کرنے والا تھا، میں کوئی برا بندہ تھا؟ تو نے آدم کو سجدے کا حکم دے کر مجھے خراب کر دیا، تو غلطی میری نہیں تیری ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا فارمولہ کہ جو انسان اپنی غلطی نہ مانے تو اس کے اندر تکبر کی نجاست ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، ہاں جی غلطی ہو گئی، لیکن وہ غلطی نہیں مانتی۔ کیوں؟ شیطان کان میں وسوسہ کرتا، نہیں نہیں نہیں، غلطی مانو گے تو بے عزتی ہو جائے گی۔ دیکھیے، جس کافر نے، جس بت پرست نے سب سے پہلے غلطی کو مانا، وہ سب سے پہلے مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا۔ یعنی غلطی کو ماننا ایمان ہے، غلطی کو ماننا شجاعت ہے، ہاں، غلطی کو ماننا دلیری ہے۔ جو غلطی نہیں مانتا وہ بزدل ہے، جو غلطی نہیں مانتا اس کے اندر کفر کی نجاست۔ آپ دیکھیں ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ زندگی بھر اپنی غلطی کو نہیں مانتے۔ اب یہی ایک نکتہ ہمیں سمجھ میں آ جائے نا، دنیا سے ہزاروں فتنے ختم ہو جائیں۔ بھائیوں میں جھگڑا ہے، مسلمانوں میں جھگڑا ہے، خاندانوں میں جھگڑا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ غلطی ماننے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ معافی اور توبہ کا ہوتا ہے۔ میں بیوی سے غلطی ہو گئی، ہاں، وہ کہتے نہیں میں نے غلطی نہیں کی، وہ معافی مانگ لے، بات ختم ہے۔ میاں سے غلطی ہو گئی، وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، سمجھے میری بے عزتی ہوگی۔ ارے بھائیو، غلطی کو ماننا عزت ہے، قرآن کی اس بات کو سمجھو۔ ہاں، جب غلطی مانو گے نہیں تو توبہ کا۔ دیکھیے، کہہ سکتے ہیں 50% سے زیادہ دنیا میں لوگ ہیں، 70% بھی کہہ سکتے ہیں جو اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے صلح نہیں ہوتی، اسی لیے جھگڑے ہیں، اسی لیے فتنے ہیں، اسی لیے فساد ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ تکبر کی نجاست تو ہمارے اندر بھی ہے، لہذا اسے ختم کرنا واجب ہے، واجب ہے کہ ہم اس نجاست کو ختم کریں۔ عزیزو، نفس کی بیماریاں، اب یہ ایک تعارف ہو گیا، ایک پہچان ہو گئی کہ بھئی ہمارے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں، یہ تو ہو گیا تعارف۔ لیکن اب انشاءاللہ شروع سے آغاز کرتے ہیں کسی بیماری کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، ڈائگنوز کیسے کریں گے، تشخیص کیسے۔ پہلے ہے تشخیص مرض، یعنی مرض کو پہچانو، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں یہ بندہ مریض ہے، نفس کی بیماری ہے یہ۔ پھر ہوتا ہے ٹریٹمنٹ، پھر ہے علاج۔ تو دیکھیے، کیونکہ نفس کی بیماری میں کوئی درد نہیں ہوتا، جسم کی بیماری میں درد ہوتا ہے، اس لیے جسم کی بیماری کے لیے فوراً اسپتال دوڑتے ہیں، مگر نفس کی بیماری ایک نہیں 1000 بیماریاں لیے ہم پھر رہے، کوئی درد نہیں ہو رہا۔ درد تو بعد میں ہوگا نا، جب قبر میں جائیں گے، وہ تو دیر ہو چکی ہوگی، پھر تو وہاں تو علاج صرف جہنم کی آگ اور عذاب کے ذریعے سے ہوگا۔ لہذا عزیزو، آئیے، بیماری کہ ہم مریض ہیں یا صحت مند ہیں، نفس ہمارا سالم ہے یا مریض ہے۔ اب نفس کو، کیونکہ انگلش میں روح کو بھی سول کہتے ہیں اور نفس کو بھی سول کہا جاتا ہے، البتہ نفس الگ ہے۔
انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی کہ نفس کے بھی اقسام ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے. یہ قرآن کی ٹرمنالوجی ہے، قرآن کے اصطلاحات ہیں. لیکن جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو ہر انسان کے اوپر نفس امارہ کی حکومت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نفس امارہ کیا ہے؟ سورہ یوسف نے فرمایا ان نفس لامارۃ بالسوء. بھائی یہ جو نفس امارہ ہے سب کے اندر ہے، عالم کے اندر بھی ہے، جاہل کے اندر بھی ہے، سید کے اندر بھی ہے، غیر سید کے اندر بھی ہے، غریب کے اندر بھی ہے، سب کے اندر نفس امارہ ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے اس کا کام فقط یہ کہ تمہیں گناہ کی طرف لے جائے گا، حرام کی طرف، بے حیائی کی طرف. یہ نفس کا کام. اللہ اکبر. جی ہاں، تو ذرا اس مسئلے کو سمجھیں کہ نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج. تو جب تک علم نہیں ہے ہم نفس امارہ کے تابع ہیں، جو کہتا ہے ہم کرتے. وہ کہتا ہے غصہ کرو ہم غصہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے غیبت کرو ہم غیبت کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ علم کے اسی لیے علم حاصل کرنا واجب ہے بھائیو، واجب ہے، واجب. ورنہ زندگی بھر تم نفس امارہ کے تابع رہو گے. کون سا علم؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کا علم نہیں، قرآنی علم، الہی علم، عرفانی علم، نبی پاک کا علم، قرآن و حدیث کا علم، اخلاق کا علم، عرفان کا علم. یہ علم حاصل کرنا واجب ہے تاکہ نفس امارہ کو ہم نفس لوامہ میں بدل دیں. نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ جب علم آتا ہے، جیسا بھی آپ نے سنا کہ میں اپنی غلطی نہ مانیں گے تو ہم شیطان ہوں گے، یہ تو شیطان کی صفت ہے. اب علم آیا نا، اور نفس امارہ کہتا ہے کہ غلطی کو مانو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. قرآن نے کہا نہیں، غلطی کو مانو گے تو عزیز ہو جاؤ گے، عزت والے ہو جاؤ گے، مومن ہو جاؤ گے. علم آ گیا تب انسان اپنی غلطی کو مانے گا. جب غلطی کو مانا تو پشیمان ہوگا. اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. ہر انسان پہ لازم ہے کہ چیک کرے کہ تمہارا نفس لوامہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، بیمار ہے یا صحت مند ہے. اگر غلطی کے بعد ہمیں افسوس نہیں ہوتا تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1000 استغفر اللہ پڑھیں، 1000 بار توبہ کریں، نماز توبہ پڑھیں، تاکہ نفس لوامہ ہمارا زندہ ہو. اگر نفس لوامہ زندہ نہیں تو قرآن کریم نے کہا اولئک کالانعام، پھر تم حیوان ہو، انسان نہیں ہو. بل ہم اضل، بلکہ حیوان سے بدتر ہو. تو انشاءاللہ اس پروگرام میں وہ قرآنی اصول بتائے جائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. نفس امارہ کی حکومت ہے یا نفس لوامہ کی حکومت ہے، یا اس سے بھی بلند اولیاء خدا اس سے بھی بلند منزل پر پہنچتے ہیں کہ ان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے. تو اب آپ نے یہ تھوڑا سا فرق سمجھا. تو آئیے تشخیص کیسے پتہ چلے کہ بھائی ہم اتنی عمر گزر گئی، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ساری عبادتیں بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن نفس ہمارا صحت مند ہے یا نہیں؟ تو بس ایک دوسرا فارمولہ سن لیں کہ پتہ چلے گا کہ ہم مریض ہیں یا صحت مند. بھئی اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ سوال ہے. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو غصہ دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری نفس کے اندر موجود ہے، اب وہ تلاش کرنا. بالکل اسی طرح سے جیسے بخار بڑھتا ہے نا، تو بخار ٹیمپریچر فیور ہو گیا تو ڈاکٹر کے یہاں جاتے تھرمومیٹر لگاتا ہے کہ ہاں بخار بہت زیادہ ہے، 100 سے زیادہ ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، انفیکشن ہے، وائرس ہے، کیا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر آپ غصے میں آتے ہیں تو یقین جانیے اس کے پیچھے کوئی نفس کی بیماری ہے. شاید غصہ تکبر کی وجہ سے ہو، شاید یہ غصہ ریاکاری کی وجہ سے ہو،
شاید یہ غصہ حسد کی وجہ سے ہو، شاید یہ غصہ حب دنیا کی وجہ سے ہو، شاید یہ غصہ حب ذات کی وجہ سے. یہ ساری بیماریاں ہیں، نفس کی بڑی بڑی خطرناک بیماری. تو انشاءاللہ اس پر ڈسکس ہوگا، اور دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ عظیم الشان جو ٹاپک شروع کیا ہے اس کو احسن بہترین طریقے سے مومنین و مسلمین تک پہنچائیں، اور ان کے گھروں میں جو نفس کی بیماریاں ہیں ان کو ختم کریں، اور الحمدللہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیں. اور انشاءاللہ اگر ان بیماریوں پہ گفتگو کی جائے تو جس طرح ہزاروں بیماریاں جسم کی ہیں تو یہ نفس کی بیماریاں بھی کئی سو ہیں، لیکن پہلے 40 خطرناک بیماریوں پہ گفتگو ہوگی جو سب سے خطرناک بیماریاں ہیں 40. اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. کہ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو جسمانی صحت بھی عطا فرمائے اور روحانی معنوی صحت بھی عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد اور محمد وجل.